باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، یہ باب کتاب المغازی میں آخری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی مہینہ تھا، اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہاں ایک بات کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ آج کل لوگ چونکہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی وضاحت علماء کرام نے ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ در حقیقت عید میلاد النبی منانا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ قرآن شریف اور احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عید میلاد النبی مناتے نہیں تھے، تابعین بھی نہیں مناتے تھے، تبع تابعین بھی نہیں مناتے تھے۔ یہ طریقہ عید میلاد النبی کا طریقہ یہ بہت بعد میں آ کر شروع ہوا ہے، قرآن و حدیث کے یہ خلاف ہے۔ یہ عید میلاد النبی منانا کہ برتھ ڈے منانا کہ آپ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، تو پہلے اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی یہ کوئی متعین نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے یہ بات یقینی نہیں ہے، اس میں علماء کا شدید اختلاف رہا ہے۔ اتنی بات تو متعین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کے دن، سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم الاثنین بعثت، یوم الاثنین ولدت، کہ اثنین کے دن، پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھے نبی بنایا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیر کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مگر سال کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی اس بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ عام الفیل جس سال ابرہہ نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا وہ آپ نے دیکھا نہیں۔ تو ابرہہ یہ لشکر لے کر کے مکہ معظمہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے پرندے کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی سال اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور تاریخ کون سی تاریخ تھی تو اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، 2 تاریخ کو، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اسی کو بہت سارے محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ ماہرین نے، اصحاب فلکیات نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو اس طرح سے علماء کا اختلاف رہا ہے۔ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ کو ہی پیدا ہوئے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ پیش نہیں آیا۔ کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ آپ کے سامنے یہ حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے بالکل یہ بات واضح ہے، آپ کو کسی طرح سے کچھ سمجھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، عام لوگ جو قرآن و حدیث نہیں جانتے، ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر کے بعد عمر کا زمانہ آیا، عثمان، اور ان کے بعد عثمان کا زمانہ آیا، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام یا کے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن کسی صحابی سے صحیح روایت تو دور کی بات ہے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید میلاد، صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منایا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اور مذاہب ائمہ اربعہ کی کسی معتبر کتاب میں، ائمہ اربعہ کے جتنے ماننے والے دنیا میں جو ہے، ان کے کسی بھی معتبر کتاب میں یہ بات سلف صالحین سے منقول نہیں ہے کہ کسی نے سلف صالحین میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی کبھی منایا۔ لہٰذا یہ غلط طریقہ ہے، عید میلاد النبی منانا غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کیا، ایسا طریقہ اختیار کیا جو ہمارا طریقہ نہیں تھا، تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدعت انتہائی خطرناک چیز ہے، اور بدعت جو گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹے گا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ لہٰذا یہ عید میلاد النبی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ خود بریلویت کے کچھ علماء نے اس کی صراحت بھی کی، بریلوی علماء نے بھی کچھ اس کی صراحت کی ہے کہ یہ عید میلاد النبی منانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک کتاب ہے جال حق، ایک کتاب ہے جال حق، اس میں کچھ بریلوی علماء کے فتاوی نقل کیے گئے ہیں کہ وہ بھی حضرات اس بات کے قائل ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ لہٰذا اس پر غور و فکر کر کے ہم کو سوچنا چاہیے۔ مزید تیسری بات یہ کہ ذرا انسان عقل سے کام لے، انسان ذرا عقل سے کام لے گا تو اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ عید میلاد النبی یہ شریعت کی چیز نہیں ہے۔ وہ عقل کی بات یہ ہے، عقل سے کام لینے کی چیز یہ ہے
کہ آپ کے سامنے یہ بات معلوم ہے، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ نبی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ آئے، دنیا میں نبی انبیاء علیہ السلام 1 لاکھ سے زیادہ آئے ہیں، اور جو پورے سال ہوتا ہے، پورے سال میں دن محض 360 دن کا ہوتا ہے، پورا سال محض 360 دن کا ہوتا ہے، اور نبی دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ آئے، پھر صحابہ آئے ہیں وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، کتنے اولیاء اللہ آئے ہیں، بے شمار اولیاء اللہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اولیاء اللہ دنیا میں آئے۔ اگر عید میلاد منایا جائے، اگر تمام لوگوں کا عید میلاد منایا جائے تب تو پورے سال ہی ہر دن ہم کو میلاد منانا پڑے گا، ہر دن انسان کو میلاد منانا پڑے گا، تو ہر دن انسان کام کاج چھوڑ کر کے، شریعت کا دوسرا کام چھوڑ کر کے یہ میلاد ہی مناتا رہے، میلاد ہی مناتا رہے، یہ تو خلاف عقل بات ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ وہ بھی پورے سال منانے کے باوجود بھی پورے انسان کا، پورے انبیاء کا اور صحابہ کا اور اولیاء اللہ کا میلاد نہیں منا سکتے، اس لیے کہ تاریخ، اس لیے کہ دن تو متعین ہے 360، اور انبیاء علیہ السلام 1 لاکھ سے زیادہ ہے، خود نبی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، پھر صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، پھر کتنے نہ جانے بے شمار اولیاء اللہ ہے۔ اگر سب کا عید میلاد منایا جائے تب تو دن تو کم ہی پڑ جائے گا، اور میلاد مناتے ہی انسان دنیا سے چلا جائے گا، یہ تو خلاف عقل بات ہے۔ شریعت نے یہ تمام جھمیلا سے انسان کو بچا لیا، تمام جھمیلا سے شریعت نے انسان کو بچا لیا، اور کسی کا میلاد منانے کا حکم نہیں دیا۔